نہیں اٹھتا، وہ مجلس میں آتا ضرور ہے مگر 14 کی رضا کے لیے نہیں، اپنے کام سے آتا ہے. کیونکہ غدیر درس ہی یہ دیتا ہے، کیونکہ غدیر میں قدیر نے کہا تھا علی سنا. سلامت رہو شمسی شاہ قاسم بھائی، قدیر نے کہا تھا غدیر میں علی سنا. اب جس علی سنانے کا حکم ہے محمد مصطفیٰ کو، میں اس کا وہ بیٹا نہ سنا دوں جو عین علی جیسا ہے، جو عین علی جیسا ہے. نام ہے عباس، نام ہے عباس، 4 الفاظ ہے، عین بے الف سین. اگر عین اکیلی کرو گے تو باس بچے گا، اگر سین ختم کرو گے تو ابا بچے گی. جو 14 کی بھی ابا اسے عباس کہتے ہیں. بے عبادت سے بے نکال دو تو عادت رہ جاتی ہے. جملے نہیں سننے، لفظ سننے. چلو لفظ پڑھ لیتے ہیں. کہیں پہ ہوتا ہے لفظ سننے والے بندے، بٹ سب کہیں پہ لفظ سننے والے ہیں، کہیں پہ جملے سننے والے ہیں. میں بورے کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ سب کی جوتیوں کا نوکر. نام ہے عباس، مولا علی نے نہیں رکھا. ابراہیم گل عباسی کی کتاب ہے القصاص عباس، ذکر العباس نجم الحسن قراروی کی ہے. جن نے 300 دی لے کے نہیں پڑھنی پھر میرا کی قصور ہے. اس میں لکھا ہے کہ جناب عباس کا نام کائنات کی مالکن نے رکھا ہے. حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نقیین کریمین کی پاکماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ محمد مصطفیٰ بھی جسے ابیہ کہے اس بیبی نے رکھا ہے. پھر بندہ خدا تجھے پتہ نہیں چل گیا جو 14 کی رضا اسے عباس کہتے ہیں. جو 14 کی رضا ہو اسے عباس کہتے ہیں. تمنا سیدہ کا نام ہے عباس، آرزو سیدہ کا نام ہے عباس، جستجو سیدہ کا نام ہے عباس. عباس کوئی عام ہستی ہے. القصاص عباس میں مرشد حسین نے فرمایا ہے کہ تیری کوئی بھی حاجات پوری نہ ہوتی ہو 133 مرتبہ یا کاشف الکربے کی تسبیح کر، میرا غازی تیری مدد کرے گا، میرا غازی تیری مدد کرے گا. بندہ خدا تو وارثوں کے ہوتے ہوئے بے وارث ہے. بندے کہتے ہیں ان کو یہاں پہ نہ مانو، یہاں پہ مانو. بندہ خدا وہ بندہ بندہ ہی نہیں جو بندوں سے محمد والے محمد لے، یہ جب بھی لے لے ہے یا محمد سے لے یا قرآن سے لو. جناب عباس کا پانی لینے جانا قرآن میں لکھا ہے. امام حسین کا مولا قاسم شاہ جی آپ میرے وہ محسن ہیں جو مجھے بورے والے میں لے کے آئیں گے. بٹ صاحب قاسم بھائی ملک صاحب یہ میرے فرسٹ آف آل دوست ہیں جن کی وجہ سے میں بورے میں انٹر ہوا. جو اپنے پہلے محسنوں کو بھول جائے وہ انسان اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا. باقی پورا بورے والا میرا محسن ہے. میں سارے سید سرداروں کی جوتیوں کی گرد ہوں، کیونکہ جو سیدوں سے بڑھ جائے وہ لانتی ہے. جو سیدوں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ لانتی ہے. کیونکہ معصوم کا فرمان ہے تجھے پتا ہے کہ یہ سید اور کوٹ کی استقبال نہ کرے تو مجرم ہے. کیونکہ تجھے پتا ہے یہ سید ہے تو تعظیم نہیں اٹھتا چاہے بچہ کیوں نہ ہو. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. جناب عباس جناب سیدہ کی آرزو کا نام ہے، جستجو کا نام ہے، تمنا کا نام ہے. کیونکہ جناب سیدہ نے ساری زندگی پروردگار سے صرف 2 چیزیں مانگی ہے، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. یا عزادار مانگے ہیں یا علمدار مانگے ہیں. جناب عباس جب دنیا پر تشریف لائے، اب یہ جشن پہ پڑھنے والے جملے ہیں، فضیلت تو ہے نا، یہ جب بھی پڑھے انہی کی حکومت ہے. نہ تو کسی اور کی فضیلت یہاں پہ پڑھی جا سکتی ہے. میں اپنے باپ کی پڑھوں کو بندہ لاہور سے کھڑا ہو جائے کہ تیرے باپ کے جانتے چپ کر کے بیٹھ جا، میں ان کی فضیلت یوں نہ پڑھوں جو چپ کرا کے بیٹھے یا لعین بنتا ہے یا رجیم بنتا ہے. جو 14 کی فضیلت میں شک کرے یا لعین بنتا ہے یا رجیم بنتا ہے.
जियो लामा साहब जियो। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रहे, क्योंकि नौकरी है बादशाहों की। वाह वाह। और जो बादशाहों का नमक ख्वार नहीं, वो जलीलो ख्वार होता है। क्योंकि 14 के फदाइल में शक करने वाला शकी होता है। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया है, मुझे काफिर से नफरत नहीं, कुफर से नफरत है। मुझे काफिर से नफरत नहीं, कुफर से नफरत है। फिर जिस बंदे को ये समझना है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद है क्या, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन करीमैन की पाक मां, जिसके अपने बेटे हसन हुसैन जैसे हो, जिसकी अपने बेटे हसन और हुसैन जैसे हो, वो अब्बास के लिए चोले सलाई करती रही है। जिसके अपने बेटों के कपड़े अर्श से आते हो, वो अब्बास के कपड़े सलाई करती रही है। इससे बड़ी फजीलत की बात मेरे पास और रही है, जो अली रसूल के साथ तारा बन के रहा हो, अब्बास चाँद है इस घर का। कुछ और शुरू कर लें। मुझे 11:30 बजे का हुक्म था, मैं 11:30 बजे आ गया। आप बादशाह हैं, नफीस मिजाज हैं, जब आए आपकी मर्जी। मैं तो नौकर हूं ना सैयद बादशाह, मैं अपने वक्त पे आ गया था। बाकी कोशिश किया करें कि जिक्र को अपनी वजह से ना रोका करें, क्योंकि ये जिक्र जरूरी है। हम रहे न रहे, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का जिक्र रहेगा। आखिरी फदाल का जुमला, और मुझे शहादत जनाब अमीर मुस्लिम का हुक्म था, साथ में वो पढ़ देते हैं, क्योंकि आखिरी अलम की बरामदगी पे जाकिर का हिस्सा है मौला अब्बास की शहादत, वो मेरे भाई पढ़े। ये वो अब्बास है कि जनाब सैयदा जिसके लिए हाथों से चोले बनाती रही, कायनात की सैयदा, क्या आप हुक्म नहीं कर सकती एक चोला और आ जाता? अगर हसनैन करीमैन के लिए अर्श से कपड़े आ सकते हैं, तो क्या अब्बास के लिए नहीं आ सकते? आपने फरमाया, मैं जाहिल जमाने वाले को बताना चाहती हूँ जो कहते हैं अब्बास मासूम नहीं, अब्बास 14 मिले, बंदा खुदा जो अब्बास को अपने जैसा समझता है, गैर मासूम समझता है, इस घराने की इज्जत समझने के लिए इंसान को इंसान का बच्चा होना चाहिए। यही तो बात हारून रशीद ने जनाब बहलोल से की थी। तू कहता है मेरा अली इतना बड़ा है, मेरा अली इतना बड़ा है, तेरा अली कितना बड़ा है? जनाब बहलोल ने दरिया के किनारे कुआं खोदा, कहा तू बादशाह है, इतना बड़ा बादशाह है, इस कुएं को हुक्म दे दे ये सारा पानी इस गड़े में आ जाए। उसने कहा ये इतना सा पानी इतने बड़े गड़े में तो नहीं आ सकता, गड़ा छोटा है, पानी ज्यादा है। जनाब बहलोल सीधा तान के कहते हैं, फिर तुम्हें समझ नहीं आई, मेरा इतना बड़ा अली तेरी इतनी सी अकल में कैसे है? अली समझने के लिए सैयद दो चीजों का होना जरूरी है, मां का नेक होना, बाप का एक होना। दोनों में से कोई थोड़ा सा भी तजाद हो जाए। ये जुमला मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर इमदाद हुसैन अंसारी के लिए पढ़ने लगा हूं, क्योंकि उनके घर की मजलिस है, मौला का जिक्र है मगर घर उनका है। और जिस घर में 14 का जिक्र हो, वो 14 मालिक होते हैं उस घर के। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अलल शराए शेख सदूक सादिक लिखी हुई। जी जी। आखिरी फजाइल का जुमला सही है, जिंदगी बाकी, जब आप हुक्म करेंगे आपकी जूतियों का भी नौ करें। अलल शराए में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी प्रोफेसर इमदाद हुसैन अंसारी की जद रवायत कर रही है, क्योंकि जो जिसकी निस्बत से जिंदा है उसी का है, जो जिसकी निस्बत से जिंदा है उसी का है। वो कहते हैं हम इंसारी हैं, हम उनके नाम के साथ सैयद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मान रहे हैं कि हम उनके हैं, हम उनके हैं। और बंदा खुदा बड़ी पकड़ होगी, दूध में पानी डालने वाले को बड़ी जूतियां पड़ेगी, जो उम्मती सैयदों में शामिल होंगे उतनी कितनी पड़ेगी। कुरान कहता है जो मिलावट करे वो लाइन है, रजीम है, जो कमी होके सरदार बने उससे बड़ा लाइन कौन होगा? क्योंकि सैयद सैयद है, सैयद का मानी ही सरदार है, सैयद का मानी है जिसकी अतायत हम पर वाजिब हो, उसे सैयद कहते हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूल से एक फरमान सुना, या जो अल्लाह
اے لوگوں اپنے بچوں پر علی کی محبت کو پرکھو، اگر تمہارے بچے نام علی پہ مسکرائے تو ٹھیک، ورنہ ان کی ماں کو گھر سے نکال دو، مولا بچہ کیوں ہے؟ فرمایا یہی تو بات ہے، جس گھر میں علی علی ہوگا اس گھر کے بچے محمد و آل محمد کے نوکر ہوں گے، جس گھر میں علی کا دشمن بنے گا وہ کل بھی لعنتی ہوگا، وہ آج بھی لعنتی۔ بس میرے بھائی تشریف لے آئے، خوبصورت اور خوبصورت گلفام حسین گلفام، تو بس دو جملے مصائب کے اور بادشاہوں کا منبر بادشاہوں کے حوالے، کیونکہ جب نوکری دی جاتی ہے نا نوکر کو، سخی حسین کی ضرورت نہیں، حسین مولا نے کہا ہے سخی تو حسین کی نوکری کر، سخی تو حسین کی نوکری کر، اس لیے سخی حسین ہے۔ جسے ساری زندگی سخی حسین کی سمجھ نہیں ہے اسے کچھ نہیں آیا۔ جناب مسلم 10 رمضان کو چلے ہیں مدینہ سے، امالیہ سبتین جلد نمبر 1 سید ہاشم بحرانی نے لکھا ہے، کیونکہ آج کا رواج ہے کتاب کا نام نہ بتاؤ تو سوال کرتے ہیں کہاں سے پڑھا تھا، اس لیے مسائل کی پوری دونوں جلدیں ہی مسائل ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ 10 رمضان کو جب 18,000 خطوط جناب حسین بادشاہ کے پاس پہنچ چکے تو آخری خطوط میں کچھ ایسے الفاظ تھے کہ ان کے اوپر لکھا تھا اگر آپ نہ آئے تو ہم روز میں شراب کے نانا سے کہیں گے کہ ہم بے یار و مددگار تھے، ہم بلاتے رہے ہمارا مولا نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا مسلم جی مولا سفیر بن کے میرا تو کوفہ چلا جا۔ جناب مسلم گھر گئے، جب واپس آئے تو ایک 9 سال کا بیٹا ایک 8 سال کا بیٹا ساتھ لے کر آئے، فرمایا مولا ان کو میرے بغیر نیند نہیں آتی، مجھے ان کے بغیر نیند نہیں آتی۔ فرمایا مسلم مرضی ہے تیری۔ فرمایا مولا ہر سفیر کے ساتھ 2 گواہ ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میری گواہی کے لیے یہ دونوں ہوں۔ جب کہا نا میری گواہی کے لیے دونوں ہوں، مرشد حسین نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مسلم جناب مسلم جیسے چلنے لگے نا، جناب عباس جناب مسلم کہ رخسار چون کے فرماتے ہیں مسلم ان دونوں شہزادوں کو لے کے تو جا رہا ہے، مگر مسیب کے مقام پہ جب یہ کہیں گے نا کہ چچا غازی جلدی آ، ماما غازی جلدی آ، اس وقت گلا نہ کرنا، کیونکہ مرشد حسین کا امر نہیں ہے۔ دونوں بچوں کو بوسہ دیا، پیار کیا، الوداع کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دور تک جناب عباس دیکھتے رہے جناب مسلم اور بچوں کو۔ جناب مسلم کوفہ آ گئے، 8 ذی الحج تک جناب مسلم کے ساتھ تاریخ میں 2 روایتیں ہیں، یا 18,000 لوگ تھے یا 80,000 لوگ تھے، مگر 8 ذی الحج کی شام کو جناب مسلم جیسے ہی نماز عشاء کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، صرف 2 امام چھوٹے چھوٹے جناب مسلم کے پیچھے تھے۔ جناب مسلم کو جیسے ہی خبر ملی نا کہ جناب مسلم کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سفیر حسین کو جو بھی پکڑے گا یا جو بھی مارے گا اسے حکومت سے حصہ ملے گا۔ جیسے حکم آیا نا، ہر کسی نے مسلم پہ دروازے بند کیے، قاضی شریح کے پاس دونوں شہزادوں کو بھیجا۔ جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایک عورت کا دروازہ کھلا تھا، تاریخ میں اس کا نام توعہ لکھا ہے۔ جیسے جناب مسلم رکے ہیں نا، وہ بی بی کہتی تو نے اعلان نہیں سنا، تجھے خبر نہیں پہنچی، جو سفیر حسین کو پکڑے گا اسے انعام ملے گا، جا اپنے گھر چلا جا۔ رو کے سید کہتا میرا یہاں پہ کوئی گھر نہیں، اور میرا گھر ہوتا میں چلا جاتا۔ جناب مسلم کہتے پانی کا ایک پیالہ پلا دے، میں تیرا مجبور رہوں گا۔ جیسے اس بڑھیا نے پانی دیا، جناب مسلم بیٹھے، تڑپ کے کہتی تیرا بیٹھنا میرے موشد علی جیسا ہے۔ رو کے مسلم کہتا ہے اور جیسے میں علی کو جانتا ہوں اور ایسے کوئی نہیں جانتا۔ جیسے میں علی مولا کو جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ جب جناب مسلم نے کہا نا، جناب مسلم کے قدمین پہ ہاتھ ہے بوڑھی کے، دونوں ہاتھ قدمین پہ رکھ کے کہتی ہیں اگر میں تجھ سے اونچا بولی ہوں تو سید مجھے معاف کر دے،
اگر میں نے تیرے ساتھ گستاخی کی ہے تو سید مجھے معاف کر دے۔ جناب مسلم نے پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا، دل میں خیال آیا میرے بیٹوں نے اللہ جانے پیا ہے یا نہیں پیا۔ پانی کا پیالہ وہیں پہ رکھا، وہ بوڑھی نے منت کی کہ مولا آج کی رات میرا مہمان ہو جا۔ جناب مسلم اس کے گھر پہ گئے ہیں، مصلی عبادت بچھایا ہے، فوج کو پتہ چل گیا، جیسے فوج نے گھیر لیا ہے نا گھر کو، جناب مسلم کہتے مجھے باہر جانے دے، وہ بڑھیا کہتی میں نے نہیں جانے دینا اور تو میرا مہمان ہے۔ جناب مسلم رو کے کہتے ہیں اگر کوئی فوجی اندر آ گیا تو کل کو لوگ کہیں گے سفیر حسین نے ایک بوڑھی کو مروا دیا ہے۔ جناب مسلم باہر آئے، اللہ جانے کتنا غیرت کا پروردگار تھا سجاد، وہ شام خریدا وہ فوج دینوں میں آ گئی اور لوگ کے سجاد کہتا رہا آئے بابا اللہ۔ بس آخری جملہ اور التماس سے دعا۔ جناب مسلم اتنے زخمی ہوئے، اشش بن قیس کو 300 سپاہی دے کے کمینے نے بھیجا، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جا کے مار۔ جناب مسلم جیسے 300 سپاہیوں سے نامرد پکڑے گئے تو اس نے کہا ایک مرد کو مارنے کے لیے 300 بندے کم پڑ گئے، ہے ظالم تھا، ہے کمینہ تھا، مگر اس کا جملہ بہت وزنی تھا۔ اس نے کہا سید ہے، کوئی کمی نہیں کہ ہم اسے مار دیں، یہ سید ہے۔ اور جو عبید اللہ ابن زیاد خدا لعنت کرے اس نے جملہ کہا ہے نا، اس نے کہا ہے جب بھی مارنا ہے سیدوں کو دھوکے سے مارنا ہے۔ انہوں نے گڑھا کھودا، جناب مسلم کو پیچھے دھکیلتے گئے، جیسے جناب مسلم اس گڑھے پہ پہنچے پاؤں اٹھا، جناب مسلم اندر چلے گئے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ پھینکتا ہے، جناب مسلم کے چہرے پہ پڑتی ہے، رو کے مدینے کی طرف منہ کر کے جناب مسلم نے کہا اگر میرا غازی ہوتا اور میرا اکبر ہوتا اور میرا قاسم ہوتا اور میں دیکھتا تم کیسے ظلم کرتے ہو۔ الاجرکم اللہ، جب کہا نا میں پھر دیکھتا تم کیسے ظلم کرتے ہو، جب کہا نا میں دیکھتا تم کیسے ظلم کرتے ہو۔ جب جناب مسلم کو اسیر کر کے لے کے گئے نا، نہیں پوری شہادت پڑھتا، جناب مسلم کو جب پکڑ کے لے کے گئے نا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، جناب مسلم سینہ تان کے چلے ہیں، جیسے دربار میں پہنچے ہیں نا وہ تخت پہ بیٹھا کہہ رہا تھا مجھے سردار کہہ کے سلام کر۔ جناب مسلم نے فرمایا میرا سردار صرف حسین ہے، میں تجھے سردار نہیں مانوں گا۔ منزل اسلاف پہ مرشد حسین قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ اچانک آنسو سے داری تر ہو گئے۔ جناب حسین سے جناب عباس نے سوال کیا مولا یہ کیا؟ سلام کا جواب بھی دیا ہے اور رو بھی رہے ہیں۔ فرمایا عباس دیکھ دشمن کے نرگے میں اور میرا مسلم مجھے امیر کہہ رہا ہے اور دشمن کے سامنے اور مجھے امیر کہہ رہا ہے۔ میں بطول کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں قیامت تک مسلم تو امیر رہے گا اور حسین غریب رہے گا۔ حسین غریب رہے گا، مسلم رہے گا۔ جب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا نا، آخری جملہ اور التماس سے دعا، جب جناب مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا نا، جناب مسلم دار الامارہ کی چھت پہ گئے، مرشد حسین منظر دیکھ رہے ہیں علم امامت سے۔ جناب مرشد حسین نے جب یہ منظر دیکھا نا فرمایا عباس ادھر آ تجھے مسلم کی قربانی دکھاؤ۔ ایسے دو انگلیاں کی جناب مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ظالم تلوار چلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں ایک لمحے سے پہلے کوفہ پہنچاؤں۔ فرمایا وہاں پہ کرے گا کیا؟ فرمایا جنگ نہیں کروں گا، اتنا اونچا اس کا تخت تاج اس کا دربار ہے، اتنی اونچی اس کی چھت ہے، جب مسلم کا سر نیچے آئے گا میں مسلم کے سر کو پکڑ لوں گا۔ فرمایا عباس دار الامارہ کی دیوار کے ساتھ دیکھ اور میری ماں 3 دن سے انتظار کر رہی ہے، میرا سفیر حسین، میرا کربلا کا پہلا شہید، میرا عید کے دن لٹنے والا بیٹا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ مومنین الکرام، یہ تھی قبلہ علامہ یاسر عباس صاحب لاہور۔